علی صاحب ان 9 سالوں میں تقریباً 7,500 لوگوں کی انٹرویوز ریکارڈ کی 7,500 فری آف کاسٹ. کوئی آپ ایسے 2-3 اپنے ایسے کام بتائیں جس میں آپ نے پریکٹیکل کچھ اچیو کیا ہو. کاز امپورٹنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مشن امپورٹنٹ ہوتا ہے, بندے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. اس بچے نے مجھے آگے سے کہا کہ سر میری ماں نے 3 سال سے نیا سوٹ نہیں لیا, میری ماں گھروں میں کام کرتی. لوگوں کی زندگیوں میں ہم نے سکون اور اطمینان دیکھا ہے آسانی پیدا کرنے سے. بالکل صحیح. وہ کام جو نیند کی گولی نہیں کر رہی ہوتی, وہ کام جو ڈپریشن کی گولی نہیں کر رہی ہوتی. میرا بڑا ایک دل سے مشورہ ہے, کسی پروفیشنل کسی ایکسپرٹ کے پاس جاؤ. آج تنہائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تنہائی, ٹھیک ہے. کوئی اپنا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جس کے کندھے پہ ہم سر رکھ کے تو کیا کریں, تنہائی اپنے دوست کیسے بنائیں؟ آپ دیکھ سکیں کہ یار میں اگر اس سے ریلیٹ کرتا ہوں تو اس کے فلانے پرابلم کا میں حل ہوں. میری پسندیدہ کتابوں میں سے کتاب ہے گیو اینڈ ٹیک. گیو اینڈ ٹیک, اچھا. سب سے پہلے یہ ماننا کہ میں شاگرد ہوں جی, اور کوئی میرا استاد, یہ ماننا کہ میں جونیئر ہوں, میرا کوئی سینئر ہوں, یہ ماننا کہ کسی کے بریف کیس کو میں اٹھا سکتا ہوں. وہ پرانے زمانے میں خانقاہ میں تو استاد کے جوتے بھی سیدھے کرنے پڑتے تھے. جو ایک جینٹل مین ہے اور جس کو رشتوں کی سمجھ ہے, وہ تو تادیر اور دور تک رشتوں کو لے کے چلتا ہے. یعنی ہم ڈھونڈ رہے تھے اس کو دور پار, پتہ لگا اپنے اندر پڑا ہوا تھا. صحیح. وہ پرپز آف لائف, وہ کہتے ہیں نا جو تھیلیسیمیا کے لیے بلڈ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, دوست ہیں ہمارے کتنے, وہ کہتے ہیں آپ کی خون کی ایک بوتل ہے, اس کی پوری لائف. یس. میں باقاعدہ طور پہ ٹک ٹاکر نہیں ہوں. خدا کی قسم آپ کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں, آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو اسٹرک ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ غلطی پہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 3 یا 4 سال 5 سال کے بعد ایک بڑی نمایاں پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں, ڈائریکٹر لیول کی, یا بہت چیئرمین بھی کچھ لوگ بنتے ہیں, کچھ لوگ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے سلسلہ؟ اور سیکھنا, پڑھنا, جاننا, تلاش کرنا میرے لائف سٹائل میں شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم, میں ہوں علی عباس. آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کو ملواؤں گا, ان کا بڑا رول ہے پورے پاکستان میں اور پورے پاکستان سے باہر بھی. موٹیویشنل اسپیکنگ کا جو ورڈ ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. آپ نے زندگی میں پہلے ٹی وی پہ, مختلف یوٹیوب چینلز پہ جو بحثیں ملتی تھی, آپ کو مذہب کی ملتی تھی بحث, آپ کو پولیٹکس کی ملتی تھی, آپ کو آئی آر کی ملتی تھی, آپ کو کرنٹ افیئرس کی ملتی تھی, لیکن ان شخصیت نے جو بحث کا آغاز کیا وہ تھا پازیٹیوٹی. آپ نے زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے, یہ ایک نیا نیریٹو ہے, اور اس نیریٹو کا صحرا جو ہے وہ انہی کے سر پہ جاتا ہے. میں بہت لمبی تمہید نہیں باندھوں گا, میرے بہت اچھے دوست ہیں, 18 سال سے ہمارا تعلق ہے, لیکن ایک ڈفرینٹ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی آج تک ان سے گفتگو اس طرح جو ہے نا وہ 1 to 1 نہیں کی. تو میری خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروں, وہ جو ان کی زندگی کے آج کل کے حالات چل رہے ہیں, جو نیو لرننگز ہیں, لرننگز ہر وقت کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی نیا کام, کوئی نہ کوئی نئی مووی, کوئی نہ کوئی نیا ملک, کوئی نہ کوئی نئی شخصیت خاص طور پہ. تو آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب سے. السلام علیکم شاہ صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ 18 سال نہیں 20 سال. 20 سال ہو گئے. 20 سال سے زیادہ ہو گیا جی ٹائم. جی زبردست. شاہ صاحب پہلے تو بتائیں کہ آج کل کی آپ کی لرننگس کیا ہیں, کیونکہ آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. اچھا علی صاحب, یہ جو سیکھنا ہے نا جی, سیکھنے کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس سیکھ لیا کچھ بھی. مثال لیجیے, کسی نے سیکھ لیا کہ پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے, یہ سیکھا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اسی کی ڈیفینیشن وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہوتی ہے. ہماری جو پہلے سے لرننگز ہوتی ہیں, لائف لیسنز ہوتے ہیں, یا کہہ لیجیے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے چیزوں کی, وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ بدلتے ہیں تو انہی چیزوں کے معنی اور مطلب بدل جاتے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا, یہ میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہے, اور میرے کئی ایسے جاننے والے ہیں انہوں نے اسی بات کو سیکنڈ کیا کہ ایک کتاب جو 20 سال پہلے آپ نے پڑھی ہے جی, اور آپ بڑے امپریس ہوئے اس سے. اچھا ممکن ہے 20 سال بعد, یعنی آج میں اس کتاب کو آپ پڑھیں اور اس کتاب کے یہاں تو معنی بدل گئے, اس سے آپ نے جو کشید کیا نکالا بالکل بدل گیا, یا ممکن ہے کہ وہ ریلیونٹ ہی نہیں رہی, آپ نے کہا یار یہ تو نہیں تھی. صحیح. یہ جو سیکھنے کا ایک فطرتی عمل ہے, یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اس میں سمجھ آنا, لرن, پھر پتہ لگنا یہ نہیں تھا, کچھ نیا تھا, پھر اس کا مطلب ہے ان لرن سم تھنگ نیو لرن, یا پھر وہ اس کا تھیسس پورے کا پورا ہی گر جانا کہ یہ ہے ہی نہیں. یہ بڑا ہی ایک فطرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو اسٹرک ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ غلطی پہ. یعنی ہمیں اپنے سیکھنے کو روک دینا, اس کی علامت یہ ہے کہ جی مجھے سمجھ آ گئی ہے. یہ سمجھتے سمجھتے لرننگ کوئی منزل ہے ہی نہیں, لرننگ ایک جرنی ہے, اور اس پہ چلتے چلے جانا چاہیے. شاہ صاحب میں نے آپ کے ساتھ 5-6 ملکوں کا وزٹ کیا, شہر کے مختلف ہم نے شہروں میں گئے, آپ کی میں نے کتابیں بھی پڑھی, آپ کے میں نے لیکچرز بھی سنے,
حیران کن بات یہ ہے کہ میں ابھی جب گھر سے آج آ رہا تھا تو میں آپ کی وہ تھیوری جو ہے وہ سن رہا تھا، جو ایرانین جو فالٹ، پرشین فالٹ. میں حیران ہو گیا، مجھے پھر بھی اس میں بھی ایک نیا پن، ایک بالکل مجھے مزہ آیا سن کے. میں حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے آپ کو گھنٹوں سنا ہے، اور جب آپ میرے گھر آیا کرتے تھے ہم 8-8 گھنٹے کی نشست بھی گزارتے ہیں. اتنی گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ سے جو ایک نیا کانٹینٹ آ جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ علی صاحب اللہ کا کرم ہے. دو ایسی چیزیں ہیں جس کو میں کہوں گا کہ دو چیزوں کو کریڈٹ جاتا ہے. ایک روز سیکھنا، اور سیکھنا، پڑھنا، جاننا، تلاش کرنا میرے لائف سٹائل میں شامل ہے. یعنی یہ میری زندگی کا، جس طرح کھانا پینا زندگی میں لازمی ہے، سانس لینا لازمی ہے، مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں سیکھنا، ہر روز سیکھنا، ہر دن سیکھنا، ہر کسی سے سیکھنا، اور کچھ بھی نیا ملنا، ماننا کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اس پہلے حصے کا تعلق ہے آپ کے اس احساس کے ساتھ کہ مجھے بڑا کچھ نہیں پتا، نہیں آتا. ٹھیک. یہ جس کو اگین میں پھر ریپیٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کو لگتا ہے کہ مجھے ہی آتا ہے یا مجھے ہی پتا ہے، وہ رک جاتا ہے. اس میں جامد وہ ہے، اسٹیٹک وہ ہے جس کو لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے یا مجھے آتا ہے. ہر وہ شخص علی صاحب جو ڈھونڈتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا، اپنے اندر جھاتی مارتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ ابھی تو بڑا کچھ نہیں پتا، بڑا کچھ جاننے کی ضرورت ہے. صحیح. پھر وہ سوال لے کے جاتا ہے کہ یار اس سوال کا جواب کتاب سے ملے گا. ممکن ہے کوئی ایسی کتاب مل جائے، ممکن ہے کوئی ویڈیو ایسی مل جائے، ممکن ہے کہ کوئی شخص ملے، ممکن ہے کوئی استاد ملے، ممکن ہے کہ کوئی آپ کسی مووی میں سے جواب لے لیں، ممکن ہے کسی سفر میں سے، ممکن ہے کوئی برین سٹارمنگ ہو. دوسرا حصہ جو یہ جدت کا، نئے پن کا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. یعنی ایک سیکھنے کے پرنسپلز ہیں. سیکھنے پہ بڑا کچھ لکھا گیا ہے علی صاحب. ایون کہ میں کہتا ہوں اگر آپ سرچ کریں کسی سرچ انجن پہ کہ سیکھنے پہ، لرننگ پہ کتابیں کیا ہیں، لرننگ پہ نوٹس کیا ہیں، لرننگ کے میتھڈس کیا ہیں، تو بہت سا کام صرف سیکھنے پہ ہوا. اور دوسرا ہے سوچنا. ٹھیک. یعنی سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تھاٹ پروسیس، آپ کا تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ خیال آنا کہ یار یہ جو خیال ہے جو مجھے آیا ہے یہ کیا ہے، اس کو ٹھوک بجا کے دیکھنا، یہ رکھنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ جو ٹرم ایک دنیا میں آئی ہے، کہیں یہ تھاٹ وائرس تو نہیں، یہ کہیں میری ہی انرجی کو تو نہیں کھا رہا، یہ مجھے کہیں خیال کہیں پختہ ہو کے کل کو ایک ایسا ہرڈل بن جائے میرے اندر کا، میرے اندر کی رکاوٹ بن جائے کہ میرا ہی رستہ کھوٹا ہو جائے، یا یہ خیال کل کو میری طاقت بن جائے، یا میرا یہ واہمہ کل کو میرا یقین ہے اور اس یقین کی وجہ سے کوئی نتیجہ ہے، یا میرا یہ خیال کل کا ایک عمل ہے، اس عمل سے کوئی رویہ ہے اور رویے سے پھر کوئی نتیجہ ہے. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے سوچنا، سیکھنا اور سوچنا، جو آپ کو تیار کرتا رہتا ہے. اور پھر اوبویس ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، آپ بدل رہے ہیں، آپ کے آئیڈیاز بدل رہے ہیں، تو نئی سچویشن، نئے چیلنج، آپ نئے انداز سے اپنے کانٹینٹ اور اپنے آپ کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اعتراضات جو ہیں شاہ صاحب کے، ٹرینرز جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، موٹیویشن اسپیکرز بات کرتے ہیں، اس کا کوئی اوتھینٹک رزلٹ نہیں نکلتا، کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہوتی. کوئی آپ ایسے 2-3 اپنے ایسے کام بتائیں جس میں آپ نے پریکٹیکل کچھ اچیو کیا ہو. اچھا سر، بے شمار ہیں. پہلے تو ایک آ جاتا ہے انفرادی کہانی ہے، وہ سینکڑوں میں ہے، انسپریشنل، میں سینکڑوں میں کہوں گا، جن کو وہ خود بھی کوٹ کرتے رہتے ہیں، اس پہ لکھا بھی کیا ہے، بولا بھی کیا ہے، ریکارڈڈ بھی پڑھا، جو ریلیٹ کرتے ہیں، کریڈٹ دیتے ہیں اللہ کے کرم اور فضل سے کہ ان کے لائف جرنی میں کسی لیکچر کا، کسی ویڈیو کا، کسی رائٹنگ کا کوئی رول ہے. صحیح ہے. اچھا، ہمارے ہاں نا بڑی چیزیں کنفیوز ہیں جی. یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کینوس ہے جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں، کسی بھی کی بھی کامیابی ایک کینوس ہے پورا، اس میں کوئی کلر ہے، وہ کلر کو میں کہہ دیتا ہوں رول پلے ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کلر کے بغیر وہ پورا کینوس اور پوری پکچر مکمل نہیں ہو رہی. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کوئی ایڈمٹ کرے، کو مانے. میں خود بھی، آپ بھی میری طرح یہ ہم مانتے ہیں کہ یار ہماری زندگی کے جرنی میں اس کا بڑا رول ہے جی، اس استاد کا، اس دوست کا، بزرگوں کا، والدین کا، ٹیچرز کا، انسپریشنز کا، کتابوں کا، سفر کا، حادثہ، واقعہ، ٹریجڈی، ان سب کا بھی رول ہے. تو ایسے بے شمار ہیں. لیکن پریکٹیکلی علی صاحب مجھے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا پچھلے 9 سال میں پریکٹیکلی. اچھا. جب ہم نے فاؤنڈیشن بنائی. ٹھیک ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن 2017 میں بنی اپریل میں. یہ ٹھیک ہے. اس ماہ میں اس کی 9ویں سالگرہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کچھ سال ڈیڑھ پہلے، فاؤنڈیشن بننا سے پہلے، میری ویڈیوز وائرل ہو چکی تھیں. آپ ہی کے ساتھ ہم سفر کرتے تھے، دنیا کے مختلف ملک دیکھتے تھے. صحیح. ایز اے گیسٹ اسپیکر جاتے تھے.
کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا, کوئی ادارہ نہیں تھا, اور اللہ کے کرم سے ایک دوستوں کا ایک سرکل بنا, فرینڈ سرکل, جنہوں نے امپاور کرنا شروع کیا کہ کیوں نہ ہم وہ خیر کے کام کریں, ٹھیک ہے, اور خیر کے انٹلیکچوئل کام کریں. یہ جو روایتی کام ہے, میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا, سارے کام ہی بڑے اچھے ہیں, شادی کسی کی کروا دینا, جہیز دے دینا, راشن دے دینا, روٹی کھلا دینا, جی جی, جو کچھ پہلے ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے, میں اس صحیح کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس سے مختلف کام کیا جائے, سوسائٹی کے لکھنے, پڑھنے, بولنے, سوچنے, پازیٹیو لوگوں کو, کامیابی کی کہانیوں کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. علی صاحب ان 9 سالوں میں تقریباً 7,500 لوگوں کی انٹرویوز ریکارڈ کیے, 7,500 فری آف کاسٹ ٹھیک, اپلوڈ کیے گئے. مختلف ہمارے دوستوں نے, محبت کرنے والوں نے, اینکرز نے, اینالسٹ ایکسپرٹس نے ان کو ریکارڈ کیا. ہر طرح کی کامیابی کی کہانی تھی, بزنس کی, جاب کی, کام کی, اچیومنٹ کی, ایک اپنا جرنی, ایک کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا, ہم نے پلیٹ فارم شیئر کیا. ٹھیک, اور بغیر کسی تفریق کے کہ وہ شخص, اس کی کہانی مجھے پسند ہے کہ نہیں پسند, لیکن اگر دنیا کہہ رہی ہے آئیے شیئر کیجیے. ٹھیک ہے. علی صاحب میں اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو, مور دین 500 اسپیکرز, مور دین 500 اسپیکرز, اس میں ہر فیلڈ کے, میں رائٹ کے بھی کہوں گا, لیفٹ کے بھی کہوں گا, انٹلیکچوئلس بھی کہوں گا, ریلیجیس بھی ہیں, ریلیجیس بھی ہیں, جی جی, سائیکالوجسٹ ہیں, ٹرینرز ہیں, ایچ آر کے ایکسپرٹس ہیں, بزنس ٹائکون, مارکیٹنگ ہیں, مارکیٹنگ, کوئی فیلڈ پکڑ لیجیے آپ, جی جی, شاید ہی کوئی ایسی فیلڈ ہوگی جس کا بندہ اس روسٹم پہ ہم نے کھڑا نہیں کیا اور کہا جی شیئر کیجیے. ویسے اگر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سرچ کریں اور آگے لکھیں مارکیٹنگ, آگے لکھیں سائیکالوجی, کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. وہ نکل آتا. صحیح ہے, لیکن کتنی فیلڈز ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ابھی تک ایک پڑھا لکھا اس طرح کا کانٹینٹ جی, کسی ایک پلیٹ فارم پہ اس طرح سے موجود نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سے کہیں بڑی وائرل بھی ہوئی, کہیں کم دیکھیں گی, لیکن بنیادی مقصد اکنالج کرنا تھا, بنیادی مقصد شیئر کرنا تھا, بنیادی مقصد دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا تھا, بنیادی مقصد ایک ویلیڈیٹی تھی. ٹھیک ہے, کہ یار ہم ویلڈ کرتے ہیں, ہم شاباشی دیتے ہیں کہ یار یہ بڑی بات. گیسٹ اسپیکرز آئے, بے شمار ٹریننگ کورس سبسڈائز کر کے ہم نے شروع کیے, جن میں بنیادی طور پہ کوئی اگر فی ہے تو وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ اگلے کو فیل ہو, سیریسنس آئے, اس میں سنجیدگی آ جائے, فاؤنڈیشن سبسڈائز کر دے گی اس کو. اور اس میں کتنے پروفیشنلز, اس میں کوئی ٹرین دی ٹرینرز کی شکل میں تھا, لیڈ دی لیڈرز کی شکل میں تھا, بزنس کے تھے, سوشل میڈیا کے کورسز تھے, کتنے کورسز تھے جو ہم نے کروائے. اور 5 سال پہلے سب سے بڑا جو موقع ملا وہ ہمیں اسکالرشپ پروگرام ایک ڈیزائن کرنے کا موقع ملا. یہ فرسٹ ٹائم تھا ایک ایسا اسکالرشپ پروگرام جس میں صرف فنڈ نہیں کیا جاتا تھا, پے نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ گرومنگ پہ بھی کام کیا جاتا تھا. پیئنگ پلس گرومنگ. اچھا, میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا جرنی تادیر علی صاحب اپنی مرد آپ کے تحت 1-2 ڈونرز کے ساتھ مل کے, جن کو اللہ بہت سی جزا دے, جنہوں نے اس کو ممکن بنایا. محمد حسین صاحب ہو گئے, اے جے فاؤنڈیشن ہو گئی, میاں حسن صاحب, جاوید بھٹی صاحب, وسیم صاحب خیبر ٹبیکو سے, چند دوست تھے جن کے ساتھ مل کے ہم نے یہ سارا جرنی شروع کیا تھا. یہ بڑھتے بڑھتے کیونکہ چند بچوں سے جو یونیورسٹی کے پبلک یونیورسٹیز کے بچے تھے, جن کو ہم منتھلی 10,000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں دیتے تھے, جی جی, اور کہتے تھے مہینے کے 3-4 سیشنز ہیں گرومنگ کے. ٹھیک ہے. اور یہ سیشنز کے جو ٹائٹل اور ٹاپکس ہیں, پبلک اسپیکنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, اسپوکن انگلش ہے, اٹائر ہے, مینرز ہیں, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, صحیح, ٹیبل مینرز ہیں, اچھا پھر میننگ آف لائف ہے, سیلف ایکچولائزیشن ہے, رائٹنگ اسکلز ہیں, کریٹیو رائٹنگ ہے. یہ سارے ٹاپکس ہیں جی گرومنگ کے, جو کہ یہ بالکل بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے جاتے. لائف کے بیسک کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے بچوں کو پڑھانے شروع کیے, ڈگری یونیورسٹی سے لے رہے ہیں, پڑھ وہاں پر رہے ہیں, گرومنگ ہم کر رہے ہیں, اور منتھلی 10,000 روپیز ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. اور ٹرینرز اور سی اوز کے ساتھ نیٹ ورکنگ بھی ہو گئی, نیٹ ورکنگ بھی ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا, شروع کے جب بچے سارے پاس آؤٹ ہوئے, ایک بڑی تعداد علی صاحب, جی, 80% کہیں نہ کہیں پلیسڈ ہو گئے. لسٹ نکالتا ہوں, جی, دیکھتا ہوں امپلائڈ. اچھا, کہیں انٹرپرینیورز ہیں, صحیح ہے, چھوٹے چھوٹے انٹرپرینیورز ہیں, جی, کئیوں کی اسکالرشپ لگی وہ باہر سیٹل ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ پچھلا 1 سال ایسا تھا جس میں ہم نے فاؤنڈیشن کو اوپن کیا کہ کوئی ڈونیشن دے سکتا ہے. اس سے پہلے کبھی ہم نے ڈونیشن نہیں لی. ٹھیک ہے. یعنی اوپن کرنے سے مراد ہم نے کوئی چیریٹی ایونٹس نہیں کی, ہم نے بات کرنی شروع کی جی, فرینڈز آف قاسم علی شاہ سے, فرینڈز آف قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے. ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی خوشحال ہے, اگر ہر بندہ ہاتھ پکڑ کے, بازو پکڑ کے کسی ایک کو شامل کرتا ہے جی, اپنی کامیابی میں, اگر اس کی کامیابی کے ساتھ کوئی ایک اور بھی کامیاب ہو جاتا ہے, وہ اس کے وزڈم سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وزڈم شیئرنگ کر لے, وہ اس کے فائنینشیل ہیلپ سے ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ فنڈ کرے, ٹریک کرے پیسے کہاں ڈالیں, کہاں گئے, کس کے پاس گئے,
وہ کہتا ہے جی میں نے بچے کو فنڈ بھی کرنا ہے اور ساتھ گروم بھی کرنا ہے, گروم بھی کرنا ہے, کوئی اور لیکچرز internship بھی بھی دینی ہے. ان کے ساتھ میں نے انٹریکٹ بھی کرنا ہے. اس سال میں آپ کو بتاتا چلوں علی صاحب, کئی ہمارے ایسے دوست شامل ہوئے جنہوں نے فنڈ کیا, گرومنگ میں سپورٹ کر رہے ہیں اور جاب کل کو دے رہے ہیں. اوکے, بڑے گروپس ہیں, صحیح, کسی نے 10 بچے لیے ہوئے, کسی نے 50 بچے لیے ہوئے, کسی نے 100 بچے لیے ہوئے. اس سال میں کیونکہ ہم اوپن ہوئے ہیں, کسی نے کہا جی میں بل دے دیتا ہوں, کسی نے کہا جی میں لنگر راشن کی ذمہ داری مجھے دیجیے, کسی نے کہا جی اسٹیشنری میری ذمہ داری ہے, کسی نے کہا جی میں منتھ میں 2 بار آ کے فری پڑھا دوں گا, کسی نے کہا جی ایک چند دن پہلے ہماری بڑی محترم بہن ہے ہبا, انہوں نے کہا جی میں منتھلی ایک کلاس پڑھاؤں گی اور اس جس کلاس کو میں نے پڑھانا اس کا لنگر بھی میں ساتھ لاؤں گی. صحیح. تو یہ ایک کہہ لیجیے کہ پلیٹ فارم بن گیا خیر اور آسانی دینے کا. ٹھیک ہے. اچھا اب صلح کی طرف آ جاتے ہیں. پچھلے 6 سال پہلے ہم نے, اچھا سوری میں آپ سے پوچھنا بھول گیا, یہ تعلیم ممکن سے کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ نے ان کو ابھی تک جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں علی صاحب 1850 بچے. 1850. اور ابھی اس وقت جو ایگزسٹنگ ہے وہ کتنے ہیں اس سال میں؟ ابھی ہم نے کیونکہ انرولمنٹ شروع کی ہوئی ہے, 300 بچے 300 بچے انرول, اور یہ ابھی ہوتے جا رہے ہیں, یہ ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے کیونکہ کاز امپورٹنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مشن امپورٹنٹ ہوتا ہے, بندے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. بلکہ میرا تو پرسنل ایک ڈائلما ہے جس پہ آپ اور میں بات بھی کرتے رہتے ہیں اور آج بھی بات کریں گے کہ قاسم علی شاہ کی ویڈیوز زیادہ وائرل ہیں جی, فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور علی صاحب میں اب بھی کئیوں کو بتا رہا ہوں, کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. عامر صاحب نے ایک بنائی ڈاکومنٹری, اس کا ہلکا سا کو سین دکھا دیجیے گا ایڈیٹنگ میں, جی, بڑے لوگوں تک گئی, انہوں نے کہا اچھا سر یہ کر رہے ہیں. جی, کئی لوگوں کو میں نے آن بورڈ ہوا, ان کو میں نے لٹریچر دیا, یہ دیکھیے اس پہ یہ ہم کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں. اچھا کئیوں نے کہا پہلے آپ نے مانگا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی ہم مانگتے ہیں ہی نہیں. آپ دیکھیے اگر ہمارا کام آپ کو لگتا ہے جسٹیفائڈ, اچھا کام کر رہے ہیں, آپ سپورٹ کر دیجیے, کم از کم درجہ دعا کر دیجیے. صحیح ہے. تو میں علی صاحب پریکٹیکل ہونے کا قائل ہوں. جب ہم کبھی پڑھاتے بھی تھے, ٹیوشنس پڑھاتے تھے, آج بھی میرے سے پڑھے اسٹوڈنٹس گلشن راوی اور پورے اس ریجن میں, ٹاؤن میں 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. ان میں بڑی کہانی ہے, یا وہ بتاتے ہیں, آپ آتے ہیں ریکارڈ کرواتے ہیں, کہیں تذکرہ کرتے ہیں, کسی کو فی معاف تھی, کسی کی فی ڈسکاؤنٹ تھا, کسی کا داخلہ ہم نے بھیج دیا, کسی کو پڑھا دیا, کسی کی کاؤنسلنگ فری کر دی. اور کرتے کرتے آج, کیونکہ یہ واقعہ جو میں اب بتا رہا ہوں یہ تو پچھلے 26 سال سے چل رہا تھا نا کام پڑھانے کا, اس میں یہ 9 سال کا جرنی اور پھر 5 سال کا تعلیم ممکن کا جرنی. اچھا مجھے تو گلشن راوی سے جو بھی ملے نا, یا اقبال ٹاؤن سے, میں اس کو کہتا ہوں جی آپ قاسم علی شاہ اکیڈمی پڑھے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کو سر کیسے پتا ہے؟ دنیا بڑی تعداد ایسی ہے تقریباً میرے خیال سے سارے ہر دوسرا تیسرا گھر کا. اچھا جلدی جلدی اس کا کرائٹیریا بھی بتا دیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کو آپ دیتے ہیں اس کا کرائٹیریا کیا ہے. اچھا دیکھیں اسٹوڈنٹس بھی ہمیں سن رہے ہوں گے جی. ہم نے اس کو شروع ابھی تک اس کی جو فارم ہے میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پبلک یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. لاہور کی 7 یونیورسٹیوں کے نام میں بتا دیتا ہوں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے جی, لاہور کالج یونیورسٹی ہے, یواس ہے, ایجوکیشن یونیورسٹی ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, ہوم اکنامکس یونیورسٹی ہے, یو ای ٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ 7 یونیورسٹیوں کے بچے جو کہ 2 کہہ لیجیے کرائٹیریاز اس میں پورے اترتے ہوں, اور یہ یونیورسٹی خود ہی انشور کر کے ہمیں بتا دیتی ہے کیونکہ کلیبریشنز ان یونیورسٹیوں کے ساتھ ہماری ہوئی ہے. اب اس میں علی صاحب جو پہلی امپورٹنٹ چیز یہ 7 یونیورسٹی سے ہونے چاہیے اور گورنمنٹ یونیورسٹی ابھی تک کچھ ایڈ بھی ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں. اوکے, اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے قابل ہوں. اچھا قابل ہوں, اور ان کی قابلیت میں ان کا میرٹ پہ آنا. پبلک یونیورسٹی میں میرٹ پہ ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, ان کے نمبر, ان کی ڈگریز, ان کا جی پی اے, یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور وہ کتنا 60% 70% کتنا ہے؟ زیادہ تر نا اچھے نمبر لینے والے ہوتے ہیں, 80% والے ہوتے ہیں, یہ قابل بچے ہوتے ہیں. یو ای ٹی جس نے جانا ہے میرٹ پہ آنا, پی یو جانا ہے تو میرٹ پہ آنا جانا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد میں دوسرا یہ ہے کہ ڈیزرونگ ہوں. اوکے, اب ڈیزرونگ پہ نا سر 3-4 کیٹیگریز ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی. بعض اوقات کسی اسٹوڈنٹ پہ زکوٰۃ لگ رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی یہ دین انکریج کرتا ہے, جی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ کسی پہ زکوٰۃ لگ رہی ہے تو وہ کوئی حرج نہیں. اس کے بعد زکوٰۃ کے بعد کیٹیگری آ جاتی ہے صدقات کی, خیرات کی, ٹھیک ہے, اور خمس کی, ایون کہ گفٹ کی. اوکے, یار محبت ہے. دیکھیں میں بڑی مجھے پیاری بات لگی یار, ہمارے استاد ہیں مودد رانا صاحب, جی کیا کمال, بڑے انٹرویوز کیے آپ نے ان کے ساتھ, ان کا ویڈیو کلپ بھی تھوڑا سا سین دکھائیے نا جی, ان کا کیا قابل انسان ہے. انہوں نے کہا یار بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, آپ نے ان کو انٹروڈیوس کروا دیا پورے پاکستان میں, ورلڈ میں. بڑی دنیا اللہ نے موقع ہمیں دیا. دیکھیں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ 250 نشستیں ریکارڈڈ, 200 بگ نمبر. اس کے بعد یعنی یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس کی طرف ابھی آتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے کیا, کن کو پلیٹ فارم شیئر کیا.
تو علی صاحب وہ ایک بڑی پیاری بات کہنے لگے کہ یار یہ جو محبت ہے جی ایک جذبہ ہے, جی جی ایک جذبہ ایموشن ہے, بڑا طاقتور ایموشن ہے لو, جس کو محدود نہیں کر سکتے صرف میل اور فیمیل کی محبت. محبت بذات خود کائنات کی محبت ہے انسانوں سے. اس کا جو ایکسپریشن ہے یہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا شکریہ ادا کرنا اس کا ایک ایکسپریشن ہے, تحفہ دینا ایک ایکسپریشن ہے, کسی کے لیے اچھے خیالات رکھنا ایک ایکسپریشن ہے, اکنالج کرنا, آسانی پیدا کرنا, دعا دینا, آپ کی وائبز انرجی پازیٹیو ہونا کسی کے لیے, اتنے ایکسپریشنز ہیں. تو یہ محبت کا اظہار ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا اس سال جب ہم نے اوپن کیا, دوستوں کو شامل کیا, یار ایسی ایسی مزے کے لیے سب سٹوریز آئیں. ایک میرے دوست ہیں عثمان نثار صاحب, بلانگ فرام بورے والا. انہوں نے کہا جی میں 20 بچوں کو فنڈ کرتا ہوں, ان کا ملیشیا میں بزنس ہے. انہوں نے کہا جی میں اپنے والد صاحب کے نام ایک چیپٹر کھولتا ہوں. چودھری نثار گجر صاحب جو تھے وہ اللہ غریق رحمت کرے بڑے زبردست انسان تھے, ریفارمر تھے, پولیٹیشین تھے, پیپل پارٹی کے بورے والا سے. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ان کے صاحبزادے عثمان نثار صاحب نے کہا یہ میرے والد صاحب کے نام. کسی نے کہا جی ٹوبے سے جو بچے تعلق رکھتے ہیں میں ان کے لیے حاضر. کسی نے کہا گجرات سے کوئی بچہ ہے تو میں حاضر. ایک ہمارے دوست ہیں وسیم صاحب, انہوں نے کہا جی کے پی کے سیمسنگ گروپ کو وہ ہیڈ کرتے ہیں جی اور بڑا بزنس گروپ ہے. انہوں نے کہا جی کے پی کے سے کوئی اگر بچہ ہے اور بالخصوص ثوابی سے ہے, مردان سے ہے, اس پٹی سے ہے, اس کو ہم فنڈ کرتے ہیں, گرومنگ کرتے ہیں, اس پہ ٹائم انرجی لگاتے ہیں. صحیح. اچھا ایک ہمارے دوست نے کہا جی صرف فیمیلز کو ہم نے امپاور کرنا. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا یہ اس طرح کی عادت, یعنی ہم ڈونر کو پورا موقع دیتے ہیں کہ یار وہ آ کے دیکھیں کہ اپنے فلسفے کے مطابق جس کو وہ سوال نوٹ کرنا چاہتا ہے بات پوچھیں. اچھا اس کی طرف سے انپٹ ہو سکتی ہے کہ شاہ صاحب یہ ضرور سکھائیں, یا ایک کورس ایسا بنوا دیں, یا میں پڑھا دیتا ہوں. ایک ہماری بہن ہے, اللہ ان کو بہت سی کامیابیاں دے, کپل جو ہیں شاہد صاحب رمبا جی دبئی میں ہیں, وہ منتھلی کلاس پڑھاتی ہیں, بچوں کو فنڈ کرتی ہیں. 100 بچہ انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو وزڈم ہے ان بچوں کے کام آئے گا. صحیح. یہ بیٹیاں کل کو تیار ہوں گی اور یہ کہاں کہاں سرو کریں گی. تو مختلف طرح کے ایک بڑا میں نے سٹوری اس میں بھی سنائی کہ ہماری بہن نے کہا میری 3 بیٹیاں, میں 3 بیٹیوں کو ہی فنڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. 3 بچے انہوں نے فنڈ کر, میں مثال دے رہا ہوں. صحیح ہے. سو یہ لو کے ایکسپریشنس ہیں, ویلیو ایڈ کرنے کے ایکسپریشنس ہیں. اور علی صاحب میں نے ذاتی طور پہ خود میری زندگی, آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے, لوگوں کی زندگیوں میں ہم نے سکون اور اطمینان دیکھا ہے آسانی پیدا کرنے سے. بالکل صحیح. وہ کام جو نیند کی گولی نہیں کر رہی ہوتی, وہ کام جو ڈپریشن کی گولی نہیں کر رہی ہوتی. یار جو علی صاحب ایک ذہنی اذیت ہے, ایک ذہنی بیماری ہے, ایک اندر کا خلفشار ہے, ایک اندر کی تکلیف ہے. میں بڑی ایک ٹوٹے دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. بعض اوقات اس کا سلوشن صرف کسی کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے. جی جی جی. یعنی اس کا جو ایکسپریشن ہے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. جی جی. خدا کی قسم آپ کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں, آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. آپ کسی پر رحم کھاتے ہیں, اللہ آپ پہ رحم کر دیتا ہے. آپ کو خوشی نہیں مل رہی دنیا کے تمام مزوں سے, انٹرٹینمنٹ سے, ایکسائٹمنٹ والی ایکٹیویٹیز سے, یشی کر کے نہیں مل رہی, کسی بچے کی فی ادا کر دیجیے. صحیح. کسی کے کام آ جائیے, کسی کو کھانا کھلا دیجیے, کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیجیے, کسی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ امید دے دیجیے یار تم کر سکتے ہو, تمہارا مستقبل انتظار کر رہا ہے, صحیح. تمہیں خیر ملے گی. تم آج نیچے والا ہاتھ ہو, کل کو تم نے اوپر والا ہاتھ ہونا. یہ اتنا بڑا سفر ہے علی صاحب, اس کو میں نے خود طے کیا, کئی بار طے کیا, اللہ توفیق دیتا ہے. کئی ایسے دوست ہیں علی صاحب, یہ سچا واقعہ, جی جی. کئی لوگ ایسے اس سفر میں دوران ملے جنہوں نے آ کے کہا کہ شاہ صاحب یہ میری طرف سے یہ آسانی ایڈ کر لیجیے. نیکسٹ ڈے انہی صاحب کی کال آئی کہ سر یہ جو میں نے دیا تھا اللہ کا وعدہ ہے 10 سے ضرب دے کے اللہ نے مجھے واپس کر دیا. اچھا وہ اسٹوری ضرور نریٹ کیجیے گا جو آپ نے کہا تھا ایک خاتون آپ کے پاس آئی, ان کی بچیوں کا کوئی مسئلہ تھا, وہ ضرور بتائیں, وہ بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے. یار وہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ جی ان کے مسئلے ہیں کچھ. ٹھیک ہے. اور ہیلتھ ایشوز, کچھ ہیلتھ ایشوز تھے, ٹھیک ہے, لائف کی ایشوز تھے, پرائرٹیز کے, کچھ مینجمنٹ کے, اس طرح کے 2-3 واقعات ہیں. میں ایک سنا رہا ہوں صرف آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے ہی خیال آیا, میں کہا جی آپ میری کاؤنسلنگ کلائنٹ بھی ہیں اور جو میں آپ کے لیے ڈائریکشن دے سکوں, لیکن کیوں نہ اس آزمودہ نسخے کو بھی آپ استعمال کیجیے. سارے کر تو لیے, کر لیے, یہ بھی کر لیں آپ. وہ کیا 3 بچیوں کی تعلیم کو ممکن بنا دیں آپ. ٹھیک ہے. یعنی دراصل 3 بچیوں کے لیے آسانی کر دیں. صحیح. علی صاحب 1.5-2 مہینے بعد, تھوڑی عرصے بعد ان کی کال آئی. ان کا جی میرے مسئلے حل ہو گئے.
میرے مسئلے حل ہو گئے. صحیح. میں کہا جی کیسے؟ کہتے یار کوئی اللہ کا ایسا خوبصورت نظام ہے, کیسا ایکو سسٹم چل رہا ہے, اس ایکو سسٹم میں نے آسانی نیکی کی دریا میں ڈال, ٹھیک ہے, وہ آسانی کہیں سے نکلی ہے اور صرف 2 ماہ کے اندر اندر وہ ٹھیک ہو گیا مسئلہ. تو بڑی دنیا ایسی ہمیں سن رہی ہوگی جو ہر علاج کروا کے تھک گئی ہے کئی سالوں سے, اور یہ 2 مہینے میں رزلٹ لیں, جلدی رزلٹ لیں. میں نہیں کہتا یار اب ہمیں کسی سے رابطہ کریں یار. اچھا, وہ آپ نے ایک بچے سے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ جو وظیفہ مل گیا آپ اس کا کیا کریں گے, تو اس بچے نے کبھی جواب بڑا ایموشنل تھا کہ میرے گھر میں میری ماں کو کبھی میں نے آج تک جوڑا نہیں بنا کے دیا. وہ بتائیں بات پوری کیا یار. وہ اب علی صاحب کیا کیا بتائیں آپ کو, ہر کہانی ایک یاد آتی ہے, کیونکہ ان کے انٹرویوز میں خود بھی بیٹھتا ہوں, بورڈ کے ممبرز بیٹھتے ہیں, ڈونرز بیٹھتے ہیں. ہم ڈونر کو کہتے ہیں بچوں کے انٹرویو لیں آپ جی, کچھ جو ان کو فنڈ کریں, کچھ فاؤنڈیشن کو ڈائریکٹ دے دو, کہتے ہیں جی بس تسی شاہ جی تسی کسے پیسے نے لا دو, سانو کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. میں ایک میرے اور آپ کے دوست ہیں ایکسپوز کراتے ہیں کتابوں کا, جی جی, نام میں نہیں لے رہا ہوں, سمجھ جائیں گے آپ. یہ رمضان میں انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ اکاؤنٹ نمبر بھیجیں, پیسے دیے. میں کہا سر میں شکریہ کا خط, ایکنالجمنٹ خط, کیونکہ فاؤنڈیشن کے پاس 236 ہے جی, ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہے, میں وہ دیتا ہوں, ٹیکس میں لگا لیجیے گا. ٹھیک ہے, نہیں شاہ صاحب جس کے لیے میں نے دیے ہیں اس کو پتہ لگ گیا, صحیح ہے. بس یہ آپ رکھ لیں. اب وہ بچہ جو ہے نا جی, اس سے میں نے کہا یہ بیٹے آپ کو فنڈ کر رہے ہیں, اسکالرشپ ملنے والی تھی. ایک بچے کو میں نے پوچھا کیا کرو گے ان 10,000. اب ہم سوچتے ہیں علی صاحب باہر جاتے ہیں, جی جی, ہمارے سننے والے کہیں ایسے ہوں گے 10,000 روپے کی ویلیو کوئی نہیں ہے. ہاں, بعض اوقات 10,000 روپے کا بچے آپ کے برگر کھا رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے, میک ڈونلڈ سے, KFC سے, کسی جگہ سے جا کے 8-10,000 روپے کا آپ کھانا کھا لیتے ہیں. بالکل صحیح, ایک سوٹ لیتے ہیں, وہ ایک مناسب سا سوٹ بھی اتنی قیمت کا آ جاتا ہے. ایک اچھی جیکٹ نہیں آتی اتنے پیسوں میں, ایسا ہی بات اندازہ لگائیے مہنگائی کتنی ہو. اس بچے نے مجھے آگے سے کہا کہ سر میری ماں نے 3 سال سے نیا سوٹ نہیں لیا. میری ماں گھروں میں کام کرتی ہے اور میں اسے سب سے پہلے ایک سوٹ لے کے دوں, سوٹ لے کے وہی عید پہ پہنیں گی سر. دوسرا سر میرے گھر کا بل آ جاتا ہے, کبھی کبھی بڑی مشکل ہوتی ہے, تو میری ماں لوگوں سے ادھار مانگ رہی ہوتی ہے, گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہے. میں بعض اوقات کوئی ٹرائی کرتا ہوں, کوئی ٹیوشن پڑھا کے, تو میں سر وہ بل دینے کی کوشش کروں گا. تیسرا کہتا ہے سر میرا بڑا دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی دوست کھانا کھا رہے ہو تو میں بل دوں, تو میں سر بل دوں گا. نام آنکھوں کے ساتھ علی صاحب, میں دفتر میں جب ہم بیٹھے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ یار نیکی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے, آپ دھیان ہی نہیں دیتے. صحیح, خیر چل کے آتی ہے آپ کے دروازے تک, آپ دھیان ہی نہیں دیتے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے تھوڑی سی جو ویلیو ایڈ کرنا ہے وہ کسی کی پوری زندگی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو تھیلیسیمیا کے لیے بلڈ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, دوست ہیں ہمارے کتنے, وہ کہتے ہیں آپ کی خون کی ایک بوتل ہے, اس کی پوری لائف. یس, بالکل صحیح بات, اس کی پوری. یہ لیبز والوں کو چند دن پہلے نا جی میں بات چیت کر رہا کسی ایک لیب کے ہیومن ریسورس سے, تو میں نے انہیں کہا یار آپ کے سامنے ایک بندے کا سیمپل ہے جی, اس کا وہ ڈائگنوز ہونا اور اس کی رپورٹ اور اسکریننگ اس کی پوری لائف ہے. اتنی سی شیشی اس کی پوری لائف ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, پورے کمٹمنٹ. اس طرح تھوڑی سی مقدار 10,000 روپیز ہے, جی جی, کوئی بھی مقدار کچھ چیریٹی کا. اچھا شاہ جی, بلوچستان سے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں؟ بلوچستان کوئی ایسا کوئی اسٹوڈنٹ بتائیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی انٹریکشن ہوا ہو. اچھا, یہ گاہے بگاہے یار ملتے رہتے ہیں ہمیں, بعد میں بھی ملتے رہتے ہیں. میں آپ کو بڑا تازہ واقعہ ایک سنا دیتا ہوں. یہ بچہ ابھی ایڈ ہونا ہے لیکن آن بورڈ ہو گیا. اچھا اچھا, میں تازہ واقعہ بتا. جی جی, میں علی صاحب ایک کسی دوست کی طرف گیا گارڈن ٹاؤن, اور میں اس کے گھر پہ رکا, تو وہاں گپیں لگاتے لگاتے ٹائم گزر گیا, تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم گزر. اس گھر کے باہر ایک پارک تھا, اور جب میں باہر نکلا تو ایک بچہ جو ہے وہ میرے پاس آ گیا, آ کے کہا کہ شاہ صاحب میں پچھلے 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا, اور میں نے یہ گواہ ہے ادھر ایک چوکیدار بھی کھڑا ہے, میں نے 2 گھنٹے آپ کا انتظار کیا, میرے پاس کوئی نمبر نہیں تھا, مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں بیل اچھا اچھا, اس نے آپ کو دیکھا بس, صرف اس نے دیکھا کہ یہاں پر میں رک رہا ہوں, وہ گزر رہا ہوگا شاید, پارک میں بیٹھ کے ویٹ کرنے لگا. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. اچھا, اور مجھے پتا ہے آپ کی فاؤنڈیشن اسکالرشپ دیتی ہے, اچھا, آپ مجھے اسکالرشپ میں شامل کر لیں, نہیں تو دوسری آپشن یہ بڑھ گیا کام. یہ جی جی, گرومنگ کی کم از کم مجھے آسانی مل. ٹھیک ہے, کئی بچے ایسے ہیں جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں اسکالرشپ نہ دیں, ٹھیک ہے, اس کا بندوبست ہو گیا, اوکے, آپ جو کچھ پڑھا رہے ہیں, جو کچھ آپ وہ میرے لیے فری کر دیں, آپ سر وہ فری کر دیں. صحیح ہے. اچھا, اس کے بھی بڑے نامنل سے چارجز ہیں علی صاحب, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اب یہ اس سال سے ہم نے اوپن کیا کہ کوئی بھی ان کی گرومنگ فنڈ کرنا چاہتا ہے. جی جی, ایک کئی ایسے صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اس اسکالرشپ بچے کو میں ڈائریکٹ دے دیتا ہوں, جی, یا کوئی ایسی NGO ہمیں سن رہی ہوگی جو پہلے سے اسکالرشپ پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں کہتی ہے کہ جی اسکالرشپ ہم دیتے رہیں گے, آپ گرومنگ کی ذمہ داری لے لیں. صحیح ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے. گرومنگ کی اونلی جو چارجز ہے 3,000 روپیز پر منتھ ہے.
ٹھیک ہے. اونلی. اچھا اسے ملٹیپلائی کیجیے سال پہ 36,000 روپیز اونلی فور اے 1 year. بالکل صحیح. اس میں انکلوڈنگ ہے اس کی ریفریشمنٹ, اس کے ٹرینرز, اس کے سیشنز, اس کی کتابیں, اس کا مٹیریل, وہ وینیو, وہ ایکٹیویٹیز 1 year کی پوری کسٹم کر کے ٹیلر کر کے ہم نے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی فنڈ کوئی کر سکتا ہے کہ اونلی 36,000 روپیز ایک بچے کا فنڈ کر دیا, پورا سال اس کی گرومنگ, گیسٹ اسپیکرز. علی صاحب اس میں آپ کو اصل ہیروز کا تذکرہ میں کرنا جی چاہوں گا. وہ گیسٹ اسپیکرز ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے, صحیح ہے. ہمیں 1 روپیہ نہیں چاہیے, آپ صرف ہمیں موقع دے دیجیے, ہم ان کو پڑھانے کو تیار ہیں. ٹھیک. اور آپ ان کی ویڈیوز بنا کے وہ اپلوڈ کر کے ان کو وہ ایک ون ون سچویشن ان کے لیے بھی ہو جاتی ہے, ان کو پروموشن ملتی ہے. علی صاحب جو ابھی تک بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان کے جو سیشنز ہوئے ہیں جی, تقریباً وہ سیشنز کی تعداد ہے 4800 ریکارڈ میں. ٹھیک ہے. ان کی ویڈیوز ریکارڈ ہوگی. صحیح. بچے پاس آؤٹ ہو گئے 1850. جب وہ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں پچھلے 5 سالوں میں تو ان کا جو ویوڈ ہے آن ریکارڈ 13 کروڑ ہے. 13 کروڑ. 13 کروڑ ینگسٹرز نے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے بچوں نے وہ سنا ہے, اس سے فائدہ اٹھایا. یعنی آپ یہ دیکھیے اس کانٹینٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی. بالکل صحیح. کہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے اور لوگ اس کو یہ ریفر ہوتا ہے, یہ شیئر ہوتا ہے, اسے سنا جاتا ہے, اس سے ینگسٹرز فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا میں سندھ کی بھی بات کرنا چاہوں گا, آپ ساتھ ساتھ کافی پیتے رہیں کیونکہ ساری کافی میں پی گیا ہوں. سندھ کی بات کرنا چاہوں گا میں, اور میں خاص طور پہ جی بی کی بات کرنا چاہوں گا, اور ساتھ کے پی کی بات کرنا چاہوں گا. ان میں سے جو کچھ سٹوریز آپ کے مائنڈ میں ہیں جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا ہے وہ ضرور بتائیے گا. اچھا دیکھیے اس اسکالرشپ میں تو پورے پاکستان سے بچے ہی شامل رہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بالکل تازہ نہ کچھ چیزیں ایسی شیئر کرتا ہوں. میرے دوست ہیں حسنین نقوی صاحب, بڑے اچھے کارپوریٹ کے لائر ہیں, بڑے قابل انسان ہیں. اب وہ چند دن پہلے ملنے آئے چائے کی پیالی پہ اور میرے ساتھ گپ شپ لگا رہے. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ 3 جگہوں کے بچے لیں میں فنڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی بتائیں. ان کا جی بی اوکے. پارا چنار. اچھا پارا چنار اور کوئٹہ. ٹھیک. ان کا جی پریفریبلی ان کا جی اہل تشیع ہو جائیں, نہیں تو یہ 3 علاقوں کے بچے اگر آتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو فنڈ کرنے کو تیار ہوں اور ان کی میں سرپرستی کروں گا اور ان کے لیے آسانی پیدا کروں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہر رنگ ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں. صحیح صحیح. اور کیونکہ 1 سال ہوا علی صاحب فاؤنڈیشن کو ہم نے اوپن کیا کہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں, لوگ کسی بھی شکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو وہ کئی لوگ گلا کرتے ہیں آپ نے بتایا نہیں پہلے. جی میں کہتا ہوں جی یہ ایک پھر ڈائلما. قاسم علی شاہ کو لوگ زیادہ جانتے ہیں, اس کی ویڈیوز کو زیادہ جانتے ہیں. فاؤنڈیشن ہم نے 8 سال تک اس طرح سے اوپن ہی نہیں کی. صحیح ہے. بڑے محدود لوگوں کو بتایا, اپنے فرینڈ سرکل کو بتایا, اور اب ہم اوپن ہو گئے ہیں, کوئی بھی شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکے. اچھا شاہ صاحب بس میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے, آپ کی ویڈیو کی ایک خاصیت جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے لیٹ سپوز. اچھا گھنٹے کے کسی بھی آپ اس کو حصے سے سٹارٹ کر لیں وہ کر لیتا ہے آپ کو الحمدللہ. یعنی کہ یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ تمہید باندھ کے جو جس نے شروع سے شروع کی ہے اس کو سمجھ آئی ہے, تو یہ کوئی ٹیکنیک ہے یا یہ کیا ہے؟ یہ گفٹڈ ہے جی. اچھا ٹوٹلی یعنی کہ اگر 10 منٹ سے شروع کریں پھر بھی ہو, 30 منٹ سے شروع کریں پھر بھی ہو, یہ گفٹڈ ہے جی ٹوٹلی. آپ دیکھیے نا اس میں سے کتنے ویڈیو کلپس نکلتے ہیں, کتنے وائرل ہوتے ہیں, کتنے. اور میں باقاعدہ طور پہ ٹک ٹاکر نہیں ہوں. جی میں کوئی انسٹا ٹک ٹاکر اسنیکس اس پہ کوئی باقاعدہ اس کے لیے کانٹینٹ, بلکہ آپ خلاف تھے ٹک ٹاک پہ, میں نے اپنا ویڈیو نہیں ڈالنی, لیکن یہ عابد کی مہربانی ہے, اس نے کہا کہ آپ ضرور ڈالیں کیونکہ نیگیٹو بہت کانٹینٹ ہے, اس کے لیے کاؤنٹر کانٹینٹ کاؤنٹر نیریشن کوئی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں بس اپنا رول پلے کاؤنٹر کیا کرنا ہے, اس پہ بھی مطلب 3 ملین سے شاید زیادہ ہوگا ٹک ٹاک پہ بھی, اور انہی لیکچرز میں سے چھوٹے چھوٹے کلپس نکلتے ہیں, ادھر جاتے ہیں. اچھا بڑے لوگ پھر علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے تھے اس کو ویلڈ آپ نے کر دیا. صحیح. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ سوال ہم لے کے پھر رہے تو اس کا جواب مل گیا. بڑے لوگ کہتے ہیں کنفیوژن تھی یہ دور ہو گئی. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے اندر کہیں پڑی ہوئی بات تھی, سوال تھا, اس کا جواب یہاں پڑا ہوا تھا. صحیح. تو یہ اللہ کا کرم ہے, یہ کانٹینٹ, یہ ویڈیوز, یہ سب چیزیں ریلیٹ کر جاتی ہیں. اچھا اب یہ بتائیے شاہ صاحب کہ آپ لائف سپورٹ کی اکثر بات کرتے ہیں کہ لائف سپورٹ آپ کا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اب لائف سپورٹ سے کیا مراد ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کے دوست احباب کریں گے, آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ کریں گے, کون کریں گے؟ دیکھیے سب سے زیادہ تو آپ جیسے ہوش سنبھالتے ہیں, آپ کو لگتا ہے جی ارد گرد سارے لوگ ہی ہیں جن کے دم سے میں ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. انسان کو انسان کی ضرورت ہے, سوشل اینیمل ہے, اور سوشل سرکل آپ کا, اور ویلیو ایڈ کرنے والے, اور محسنین جسے کہتے ہیں, احسان کرنے والے, پیار کرنے والے, نرچر کرنے والے, ویلیو ایڈ کرنے والے بڑے امپورٹنٹ. لیکن کہیں آپ کے اپنے اندر ایک میننگ آف لائف ہوتا ہے جس کو مختلف کتابوں نے, مختلف زبانوں نے, مختلف طرح کے لٹریچرز نے ڈسکس کیا.
جاپانیز اس کو اکیگائی کہتے ہیں. اکیگائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اس کا نام کالنگ ہے کہ آپ کو اندر سے کال آ رہی ہے. کال آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. مقصد حیات کہہ سکتے ہیں, خود شناسی کہہ سکتے ہیں, ایک کوئی ایسی چیز جو آپ کے اعتماد کی وجہ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو اور آسان میں کرتا ہوں. لیکن دنیا میں کوئی بھی شے کی بات کروں, اس کے وجود کے ہونے کی کو وجہ, یہ کافی کا کپ ہے, یہ اس کو کنٹین نہیں کرتا جو کپ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سیل فون ہے, اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, یہ بیکار ہو گیا, یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر اس سے کمیونیکیشن نہیں ہوتی. یہ ریکارڈ کر رہا ہے, اگر ریکارڈ نہیں کر رہا یہ بیکار ہے. یہ لائٹ میرے چہرے پہ پڑی ہے, لائٹ نہیں پڑی اور یہ ہے, یہ بیکار. اسی طرح جو انسان ہے اس کے اندر بھی کچھ اس کے ہونے کی وجہ, ٹھیک. وہ کالنگ کہہ لیجیے, کی گائے کہہ لیجیے, ہاں اس کا پرپز آف لائف کہہ لیجیے, اس کو ڈھونڈنا چاہیے, تلاش کرنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے ایک آپ کا انٹلیکچوئل ارتقاء ہے, جیسے آپ کا فکری طور پہ ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ کی نیچرل کالنگ ہے, کی گائے ہے, میننگ آف لائف ہے, پرپز آف لائف ہے, یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایک ارتقاء کے عمل سے گزر کے ایک ٹھہراؤ اور کلیئرٹی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, یہ ایک دن کا عمل نہیں ہوتا, یہ بہت سے تجربے کر کے, بہت سی غلطیاں کر کے اس کی کرافٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ایک کمہار, مٹی کے برتن بنانے والا, مڈ سے کسی مڈ سے کرتا ہے, پھر پانی ڈالتا ہے, ڈالتا ہے, گھونتا ہے, بناتا ہے. اسی طرح آپ کے اندر بھی یہ پرپز آف لائف کہیں بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ انسپریشن سے بنتا ہے, اور آپ کے جذبے, ایک نیچرل انرجی آپ میں ہوتی ہے. کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں, سکون قلب. یعنی آپ کسی دوراہے پہ آ کھڑے ہوتے ہیں, ایسے آپ سمجھیں ادھر جانا ہے, ادھر جانا, اور آپ کو پتہ لگتا ہے جانا ادھر ہے میں نے. اب اس کا جواب کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے اندر سے آتا ہے, باہر سے نہیں آ رہا ہوتا. اچھا, بعض اوقات باہر سے کئی لوگ ایسے ہیں, میں نے کئی ایسی کہانیاں سنی, اور آپ کی میری کہانی میں بھی کہیں ہوگا کہ کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ یار یہی ہے. جی جی. یعنی ہم ڈھونڈ رہے تھے اس کو دور پار, پتہ لگا اپنے اندر پڑا ہوا تھا. صحیح. وہ پرپز آف لائف. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ارتقاء کے عمل سے گزر کے یہ آگے بڑھتا ہے, اور پھر آپ کی انرجی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اعتماد کی وجہ بن جاتا ہے, اور آپ کو آگے بڑھانے, ایک امپیکٹ کریٹ کرنے, ایک اسٹریٹجی بنانے پہ مجبور کرتا ہے. اچھا, میں سچویشن ایک رکھتا ہوں آپ کے سامنے. ایک شخص ہے جس کو کوئی مسئلہ پڑ گیا, کوئی کرائسس میں آ گیا, وہ اس کو کوئی بہت بڑا دکھ لگ گیا ہے, وہ بہت بڑے کسی ڈپریشن سے گزر رہا ہے. اس وقت وہ لوگوں کے پاس اپنا دکھ لے کے جانا چاہتا ہے, یا وہ لوگوں کے کسی طرح چاہتا ہے کہ یہ میرا دکھ کم ہو جائے, لیکن اس کو کوئی ملتا نہیں ہے. وہ کیا کرے ایسے جو انسان کہ اگر اس سچویشن سے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی پریپریشن ہو, کیونکہ دکھ تکلیف یہ آتا ہے سب کی زندگی میں. اچھا علی صاحب, یہ ایک پورا نا, ایک کہہ لیجیے ایک سیکشن ہے جس میں میں پھر اسے گفتگو کو 2-3 حصوں میں لے جاؤں گا. کہ آپ نے کہا کہ کسی کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے, چیلنج ہے, پریشانی ہے. دیکھیں, ایک ہے وہ پروفیشنل ہے, کامیاب ہے, اور یہ کامیاب لوگوں کے بھی مسئلے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ دکھ پریشانی ایک بلینک ہو جانا, کلاؤڈی فیل, ایک ایم لیسنس فیل ہونا, کھوکھلا پن فیل ہونا, یا کسی ایک سچویشن میں ہونا جہاں پہ گائیڈنس چاہیے. میرا بڑا ایک دل سے مشورہ ہے, کسی پروفیشنل, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. اسے ڈسکس کریں, اسے بتائیں, اس سے پوچھیں. کوئی ایسا مخلص انسان جس پہ یہ اعتبار ہو کہ یہ پردہ رکھے گا. آج کل تو سب سے اعتبار کا ہی تو مسئلہ ہے, اعتبار کا مسئلہ ہے سب سے بڑا. یہی تو مسئلہ ہے. اعتبار پروفیشنل ہو سکتا ہے, چارج کرے. میرے پاس کئی پروفیشنلز آتے ہیں. میرے پرسنل کہہ لیجیے, میرا جو کام ہے وہ ٹیچنگ کا, ٹریننگ کا, کاؤنسلنگ کا کام ہے, جس سے میرا بریڈ اینڈ بٹر چلتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ آتے ہیں, پے کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اعتماد ہے, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کسی سے شیئر نہیں ہوگی, یہ سوئی کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا, کنسلٹ کیجیے. پھر قدرت نے نیچرل کچھ کوشچنز رکھے ہوئے ہیں, وہ کوشچنز ہیں آپ کے رشتے, اور ان رشتوں سے ڈسکس کیجیے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ آج تنہائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تنہائی. ٹھیک ہے. کوئی اپنا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جس کے کندھے پہ ہم سر رکھ کے رو لیں. تو کیا کریں, تنہائی اپنے دوست کیسے بنائیں, ریلیشن ڈیولپ کیسے کریں؟ دیکھیں, رشتے کوئی ایک دم سے نہیں آتے ہیں, یہ بھی بناتے بنتے ہیں, ان کے امتحان آ جاتے ہیں, ان کے چل. پھر آپ وہ پروفٹ اینڈ لاس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بچانا ہے یا میں نے گنوانا ہے. تو آپ جو ایک جینٹل مین ہے اور جس کو رشتوں کی سمجھ ہے, وہ تو تادیر اور دور تک رشتوں کو لے کے چلتا ہے. صحیح ہے. اور پھر تیسری آ جاتی ہے کیٹیگری کہ آپ پھر ایمانیات, توکل سے, اللہ سے مدد لیتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, کوئی تہجد پڑھتے ہیں, کوئی دعا مانگتے ہیں, کوئی بلیو, کوئی یقین کہ اللہ خیر کرے گا.
ٹھیک ہے. اور وہ وقت کٹ جاتا ہے, خیر کا وقت آ جاتا ہے, یا اس کے پھر اسباب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک کہانی پڑھا, اس کہانی کا ایک ٹوسٹ بڑا زبردست ہے. ایک بندہ کسی جزیرے میں پھنس جاتا ہے جی. اور بالکل کرتے کرتے وہاں پر صرف وہ کہہ لیجیے ناریل کے چند درخت ہوتے ہیں, اور بڑے برے طریقے سے پھنستا ہے کہ وہ کشتی ڈوب جاتی ہے, ہوش آتا ہے, جزیرے پہ ہوتا ہے اور تدیر وہاں رہتا ہے. وہ جو ناریل ہیں وہی اس کی خوراک ہوتے ہیں, اسی کا پانی وہ پیتا ہے. صحیح. کرتے کرتے وہ سوکھنے لگ پڑتے ہیں, کوئی ایک آدھا ہی ناریل کا درخت رہ جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یار یہ میری لائف ہے, یہاں کوئی کشتی تو آ نہیں رہی. اور ایک رات میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آسمانی بجلی گرتی ہے اور وہ بھی درخت جل جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. اچھا. صبح ہوتی ہے, وہ روتا دھوتا ہے, کہتا ہے یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. دوپہر کے وقت میں دیکھتا ہے کہ ایک جہاز جو ہوتی ہے نا ریسکیو بوٹ, وہ آنا شروع ہوگی, تو اسے نظر آ رہی ہے, وہ ہاتھ ہلاتا ہے کوئی بچاؤ مجھے, اور وہ پاس آتے ہیں, اس کو ریسکیو کرتے ہیں. اور یہ انہیں کہتا ہے کہ آپ کیسے آ گئے؟ اس نے کہا تم نے رات آگ جلا کے ہی ہمیں بلایا. اچھا. وہ کہتا آگ تو میں نے نہیں جلائی. وہ کہتے نہیں, یہاں کوئی آگ جلی ہے اور ہمیں دور سے کوئی روشنی اور ہیلپ کی فیلنگ آئی ہے, کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے, تو ہمیں یہ سگنلز کو ہم نے سمجھا ہے اور اس کے بعد ڈھونڈنا شروع کیا اور یہاں پہنچے ہیں تو تمہیں ریسکیو کر لیا. تو خبر نہیں ہے کہ وہ آپ کی آہو بکا اور آپ کا نالہ فریاد, وہ آپ کی درد جو ہے وہ کہاں سے جائے اور کس بہانے سے, کس ہیلے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے. صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ جس بھی شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے پروموٹر بن جائیں. اچھا میں اب 3-4 شعبے رکھوں گا آپ کے سامنے تاکہ پھر 1 بائی 1 ہم اس پہ بات کریں. ایک تو پہلے ہم اپنا شعبہ رکھ لیتے ہیں ٹریننگز کا, اس کے بعد میں رکھتا ہوں اینکرنگ کا جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. اچھا اس کے بعد میں رکھتا ہوں مینجمنٹ سائنسز, جو لوگ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, جنہوں نے MBA کیا ہے, ایک تو ہم وہ اس شعبے پہ ڈسکس کرتے ہیں. اور چوتھا شعبہ میں رکھتا ہوں IT کا, کیونکہ یہ ایک بڑے شعبے ہیں اس وقت جس میں جابز بھی اویلیبل ہیں. اب باری باری ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے پروموٹ کرنا ہے اپنے شعبے کے جو اس کی جو کانسیپٹ ہے یا اس کے لوگوں کو. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے کس پہ آئیں گے؟ میں چاروں کو کولیکٹیو 1-2 پرنسپلز بتاتا ہوں, پھر پہلے پرنسپل, پھر ضرورت پڑے گی تو ہم بات کریں گے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا یہ ماننا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے جی, اور مجھے انگلی پکڑ کے آگے بڑھنا ہے کسی کی, اور مجھے ہیلپ چاہیے, سب سے پہلے یہ ماننا کہ میں شاگرد ہوں جی, اور کوئی میرا استاد ہے, یہ ماننا کہ میں جونیئر ہوں, میرا کوئی سینئر ہے, یہ ماننا کہ کسی کے بریف کیس کو میں اٹھا سکتا ہوں. وہ پرانے زمانے میں خانقاہ میں تو استاد کے جوتے بھی سیدھے کرنے پڑتے تھے, کسی کے میں جوتے سیدھے, کسی کے میں چائے بنا کے اس کے سامنے سرو کر سکتا ہوں, کسی کا میں بالکا بن سکتا ہوں. بالکا پنجابی میں ایک بڑے مخلص مرید کو کہتے تھے. کسی کے پیچھے میں قدم پیچھے کھڑا ادب سے ہو سکتا ہوں. کسی کو دیکھ کے میرے دل میں یہ جذبہ آتا ہے کہ یار اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو مجھے سیکھنا چاہیے. صحیح ہے. یہ سب سے پہلے بنیادی یہ جذبہ, یہ تو سب کے لیے کامن ہو گئی یہ وہ گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, جس پہ کوئی ترقی کی فصل لگنی ہے, جس پہ کوئی آپ نے چھوٹا بننا ہے. ہاں, آپ کسی کے چھوٹے بن سکتے ہیں تو بڑے بنیں گے. اوکے, زبردست. میرا یہ بھی ماننا ہے علی صاحب کہ کوئی بڑا استاد کبھی اچھا شاگرد رہا ہوتا ہے تو استاد بنتا ہے. صحیح ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے, آپ کوئی نام لے لیجئے بڑا, کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں ایک استادی شاگردی کا عمل آیا, وہاں سے سیکھا ہے, پھر وہ ہنر جو ہے وہ بعد میں دوسروں کے کام ہے. نمبر 2, آپ ریلیٹ کریں, اس کے کام آ سکتے ہیں آپ. اوکے, یہ سب سے امپورٹنٹ. صحیح ہے. اپنی فیلڈ کے استاد کے گیو اینڈ ٹیک کا ورڈ, گیو اینڈ ٹیک بیسیکلی ایک بڑا زبردست فلسفہ ہے, کتاب ہے, جس کتاب کا ٹائٹل آپ دکھا دیجیے گا. یہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے کتاب ہے گیو اینڈ ٹیک. گیو اینڈ ٹیک, اچھا صحیح ہے. میں نے اس پہ وہ کیا ہوا ہے, ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں, بات چیت کی ہوئی ہے, میری پسندیدہ کتابوں میں سے. ٹھیک ہے. ایڈم گرانٹ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. ایڈم گرانٹ. اور یہ کتاب بیسیکلی یہ کہ دنیا میں 2-3 طرح کے لوگ ہیں, 2 طرح کے بنیادی لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو لے رہے ہوتے ہیں, کچھ دے نہیں سکتے. صحیح. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ لینے کو تیار نہیں ہوتے. یہ جو لے رہے ہوتے ہیں اور دے نہیں سکتے, ان کو دینا سیکھنا چاہیے. یہ جو لے رہے ہوتے ہیں, ان کو جو دے رہے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا کچھ لینا بھی سیکھنا چاہیے. صحیح ہے. اور تیسری قسم میچرز کی ہے. میچرز ہیں جو لیتے اور دیتے ہیں اور دنیا کا نظام چلتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو پہلا ہے نا, اس میں جی آپ اگر کچھ دے ہی نہیں سکتے تو آپ کو ملتا بھی کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کو ویلیو ایڈ کر سکیں, آپ دیکھ سکیں کہ یار میں اگر اس سے ریلیٹ کرتا ہوں تو اس کے فلانے پرابلم کا میں حل ہوں. اوکے, صحیح ہے. یا میں اس کے لیے یہ کر سکتا ہوں جو کوئی نہیں کر رہا. اچھا سوری ٹو کٹ یو, عموماً جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا شاہ صاحب, اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے یار میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لیے. یہ آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا یہ کہ یار میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں, تو وہ کیا دے سکتا ہے جس کے پاس. بڑا مزے کا سوال. دیکھیں بڑا کچھ ایسا ہے جو ایک فلیٹ ہے,
ایک پائلٹ کے جی میں ہی جہاز چلا رہا ہوں, جی. سر پوری ٹیم ہے پیچھے. اوکے ٹھیک ہے. دنیا میں ہر بندے کا جو نظام ہے نا, اس میں کتنے سپورٹنگ لوگ ہوتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے, کتنے سپورٹنگ لوگ ہیں. جی جی. کتنے لوگ آپ کے لیے آسانی کر رہے ہیں, کتنے لوگ میرے لیے آسانی کر رہے ہیں. اس کے بعد جا کے یہ نظام چل رہا ہے. یار آپ کسی بھی شخص کو ڈھونڈیے, اس کے ساتھ ایک تعلق استوار کیجیے, اس کو بتائیے سر یہ جو کام ہے آپ کا یہ میں کر دیتا ہوں, آپ کا ٹائم انرجی بچ جائے گا. اچھا یہ پہلے کر رہا ہے سر, میں اس سے بہتر کر دیتا ہوں. صحیح ہے. اور مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے. معاوضہ نہیں چاہیے. بالکل مجھے میں نے آپ سے ڈیل یہ کرنی ہے, میں صرف سیکھوں گا آپ سے. صحیح ہے. آپ مجھے سکھا دیجیے. جب بعض اوقات سیکھنا یا بولنا بھی نہیں ہوتا کہ بولیں گے اور سنیں گے. جی جی. بعض اوقات کسی کی کمپنی میں رہتے ہوئے آپ اس کی عادات, اطوار, طور طریقہ, ہینڈل کرنے کا طریقہ, اس کی اپروچ, اس کے میننگ آف لائف, وہ ڈرائیو کیسے کر رہا ہے لائف کو, ٹھیک ہے, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, وہ آپ اس کے ساتھ رہ کے سیکھتے ہیں. اوکے. یعنی کسی کے زیر سایہ آپ پنپتے ہیں, پلتے بڑھتے ہیں. صحیح ہے. یہ بڑا ایک زبردست عمل ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ دو اسٹیپ ہو گئے. تھرڈ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے علی صاحب کہ آپ کی ایک کلیئرٹی کہ میں نے اس میں سے کیا لینا ہے. ابھی آپ نے دے دیا, اس میں سے لینا کیا ہے. یا آپ اتنی جرت پیدا کیجیے کہ کلیئر کٹ سامنے والے کو کہہ سکیے کہ سر میرا یہ ٹارگٹ ہے. جی. سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹارگٹ اچیو کروانے میں مجھے سپورٹ کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کو کوئی جینٹل مین ملا ہے وہ واقعی سپورٹ کرے گا. صحیح ہے. میری طرح, آپ کی طرح, اور کئی ہمارے ایسے جاننے والے جن کو شوق ہے کسی کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کریں, کسی کی کامیابی کی کہانی کا ایک صفحہ ہم بھی ہوں, کسی کی کامیابی کی کہانی کا ایک چیپٹر ہم بھی ہوں, کسی کی کامیابی کی کہانی کی ایک سطر ہم بھی ہوں, ایک ورڈ ہی چلے ہم ہوں لیکن ہوں. صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تینوں سٹیپ جتنی فیلڈز آپ نے بتائی ہیں سب پہ لگ جاتے ہیں. اچھا لیکن اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں یوز کر لیا ہے, ہمیں کچھ دیا نہیں انہوں نے, تو یہ بھی رویہ آپ کے سامنے آیا ہوگا. یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے. اچھا. کیونکہ اچھا ایک ہے یوز کرنا ایک بڑا ایک کنفیوزنگ سا ورڈ ہے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے. کہ اگر چیزیں طے ہیں تو پھر کیا یوز کیا جی. طے کریں نا آپ. بعض اوقات آپ کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہوتی ہے, آپ ڈیل ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں. یار آپ پہلے طے کریں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ فاؤنڈیشن ہے یار, ایک نو پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ چیریٹی سے, جی, یہ صدقات, خیرات, زکوٰۃ اور ہیلپ سے چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ کام کرنے والا اس کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ نو پروفٹ آرگنائزیشن ہے, یہ کوئی بزنس تو کر نہیں رہی, ارن تو کر نہیں رہی, ارن کر کے اسی میں ڈال دیتی ہے, فائدہ دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. میرے پہ تو نہیں کچھ لگتا. ایز اے چیئرمین میری کوئی سیلری نہیں ہے, میں نے کوئی بینیفٹ نہیں اس سے لینا. میری تو کاز ہے, میری میننگ آف لائف اور کاز آف لائف کو یہ سپورٹ کرتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک آرگنائز وے میں نے بنا لیا. لیکن نہ ہوتا تو پھر میں انفرادی طور پہ کام کر رہا ہوتا, لیکن ایک ادارہ بنا لیا ہم. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ مزاجن نیگیٹو ہوتے ہیں, ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہوتی. اوکے. صحیح ہے. وہ خود ریئلسٹک نہیں ہوتے. ایک یہ اپروچ ہے. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہے کہ انہوں نے زندگی کی اپنی ساری پینز اکٹھی کی ہوتی ہیں, انہیں کسی پہ ڈالنا ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ بھی اپروچ ہے. کئی لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا. کئی لوگ ریئلسٹک نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا کئی لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی بھی ہو جاتی ہے. میں کوئی ایسا نہیں کہ سائڈ کو میں مس کر جاؤں. جی جی. لیکن یہ طے کر لینا چاہیے کہ میرا اس گلی اور اس بازار میں گزرتے ہوئے پرپس کیا تھا, میرا ایم کیا تھا, میں نے کیا نکلا. ریسنٹلی شاہ صاحب آپ کے میرے استاد جاوید چودھری صاحب, آپ نے ان کو بڑا سنا ہے, بڑا پڑھا ہے آپ نے ان کو, بلکہ کالمز آپ نے ان کے چھاپ کے لوگوں کو تقسیم کی ہیں, فوٹو کاپی. ابھی میں ریسنٹ آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. الطاف عامر آپ کے بھی شاگرد ہیں, میرے بھی شاگرد ہیں. اچھا انہوں نے کہا جاوید چودھری صاحب کو, جی آپ کے کالمز جو ہیں میں اس کو آڈیو فارم میں لے کے آنا چاہتا ہوں. وہ آپ نے کالم ڈیفینیٹلی سنے ہوں گے. آپ دیکھیے انہوں نے ایک آئیڈیا دیا, اب وہ آج ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. روزانہ ان کے کالمز جو ہیں وہ آتے ہیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پتہ ہے نا لوگ زیادہ پڑھ نہیں رہے, کوئی شک نہیں. تو ان کی آڈیو فارم میں کالمز جو ہیں وہ دنیا تک میں بڑے عرصے سے سن رہا تھا. اور حالانکہ الطاف عامر صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, دوست ہیں, اور دنیا ان کے ساتھ ہم نے دیکھی ہے. مجھے خبر ہی نہیں تھی ان کی آواز ہے. اچھا. مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یار وہ دوست جس کی آواز ہم ویسے بھی سنتے ہیں اور دوستی بھی ہے, اسی کی آواز ہے. تو یہ بڑا اچھا لگا مجھے جی. لیکن دیکھیں نا کچھ نہ کچھ فالو کر ررہے ہیں تو آپ ویلیو بھی ایڈ کریں, کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کریں. اس کے علاوہ لوگوں کو خاص طور پہ ٹرینرز کو اور اینکرز کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی سیشنز آرگنائز کر دیں, ایونٹس آرگنائز کریں, ایونٹ آپ اس کے آپ اسسٹ کریں, آپ ان کی پی آر کو دیکھ لیں, آپ ان کے ریلیشنز کو دیکھ لیں, آپ کنیکٹ کروائیں, ان کو انٹروڈیوس کروائیں, آپ ان کی چیزوں پہ عمل کریں اور کریڈٹ دیں اگر کسی سے کچھ سیکھا ہے. یہ آپ جو جینٹل مین ہونے کی, ایک بڑا انسان ہونے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس سے آپ نے نفع لیا ہے, فائدہ لیا ہے, اس کو کریڈٹ دیں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ لے لیں
الٹا اس کا نقصان کریں. یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور یہ مزاج کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں تھوڑے سے لوگوں میں پایا جاتا ہے. اچھا شاہ صاحب, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے پہلے میں نے بھی بہت ساری فاؤنڈیشنز دیکھی ہیں. اگر کچھ ہسٹورینس کی ہے, کچھ فلاسفرز ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ ریلیجس ہیں وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو سوشولوجی پہ بات کرتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ٹرینرز اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا ایک مختلف مزاج ہے کہ آپ نے تمام اسکول آف لائف جو ہے اس کو انٹروڈیوس بھی کروایا. تمام یہاں فلاسفر بھی آ رہے ہیں, ٹرینرز بھی آ رہے ہیں, ریلیجس اسکالرز بھی آ رہے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی آ رہے ہیں, سائیکو تھراپسٹ بھی آ رہے ہیں, اور میں جتنی بھی فیلڈ گنتا جاؤں وہ فیلڈ جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگی. تو یہ کیا ویژن ہے آپ کا؟ دیکھیں, سوسائٹی کا ایک انٹیلیجنسیا, یہ ورڈ کا مطلب بڑا براڈر ہے جی. سوچنے والا, لکھنے والا, اوپینین دینے والا, تھاٹ لیڈر, ایک زندگی کا نیا زاویہ سمجھانے والا, سوسائٹی کے انٹلیکچوئل پروسیس کو آگے لے کے جانے والا, سب کا رول. کالم نگار کا بھی رول ہے, دانشور کا رول ہے, انٹلیکچوئل کا رول ہے, شاعر کا رول ہے, ادیب کا رول ہے, شارٹ سٹوری رائٹر کا رول ہے, مفکر کا رول ہے, کسی دینی اسکالر کا رول ہے. یہ سب کے رول سے سوسائٹی انٹلیکچولی آگے جاتی ہے. صحیح ہے. تو فاؤنڈیشن ہمیشہ کیٹلسٹ کا رول پلے کرتی رہی ہے, اس عمل کو تیز کرتی رہی ہے اور ساتھ کھڑی رہی ہے کہ ہم اپنی کوئی آسانی پیدا کر سکیں, ویلیو ایڈ کر سکیں سننے والوں کے لیے, اور جو بات کرنے والے ہیں ان کے درمیان میں برج کا رول پلے کر سکیں. اچھا, ویسے شاہ صاحب یہ ایک بڑا براڈر ویژن ہے. ویسے میں نے ایسے کم دیکھا ہے لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے. اچھا, ریسنٹلی ایسا ہوا کہ شاہ صاحب ابھی افتخار عفی صاحب میرے پروگرام میں آئے, تو میں نے کہا یار شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ کہ میرے استاد ہیں. میں نے کہا جی زندہ بندہ کوئی بتائیں نا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو وہ اس کا جو قرا ہے شاہ صاحب وہ آپ کے نام کا نکلا. ان کی مہربانی, خود بہت بڑے انسان ہیں. افتخار عفی صاحب بہت زبردست انسان ہے, اور میں ذاتی طور پہ ہمیشہ ان سے مل کے میری روح کو انرجی ملتی ہے. صحیح معنوں میں اشفاق صاحب, بانو آپا اور یہ بڑے لوگوں کی کہہ لیجیے بالکا ہونا, ان کی فکر کو آگے لے کے جانا, اور بڑے مٹے ہوئے انسان ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے. میں تو بڑا ایک عام سا عاجز سا بندہ ہوں, لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس محبت کا اظہار کیا. آخری کوشچن میرا یہ ہے شاہ صاحب, آرگنائزیشن میں لوگ کام کرتے ہیں, انسٹیٹیوٹس میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں, امپلائی کوئی پروفیسر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 20 سال کے بعد بھی دیکھیں آپ اسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں, یا ان کی ایک اینول انکریمنٹ لگتی ہے, وہ ₹1,00,000 سے کام شروع کرتے ہیں, 2 لاکھ پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 3 یا 4 سال 5 سال کے بعد ایک بڑی نمایاں پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں, ڈائریکٹر لیول کی, یا بہت چیئرمین بھی کچھ لوگ بنتے ہیں, کچھ لوگ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے سلسلہ, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے جی. اگین بڑا کلاسیکل سا کانسیپٹ, اور آج اس کو نام دیا گیا فکس مائنڈ سیٹ ورسز گروتھ مائنڈ سیٹ. پورا سبجیکٹ آپ کے ساتھ پورا پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے. آپ تو آخری سوال کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اس کے ہم ایک امید دے کے جاتے ہیں کہ ساتھ رہیے گا, دوبارہ ہم نے بیٹھنا ہے. فکس مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ اس کے بلیوز, اس کی سوچ, اس کی عادات, وہ یہ یقین اس میں ہے کہ کچھ بھی بدل نہیں سکتا. حالات ہی مجھے بدلیں گے, واقعات ہی بدلیں گے, ہو جائے گا, صحیح ہے, دنیا بدل جائے گی, میں بھی بدل جاؤں گا, اس طرح کی سوچ. ٹھیک ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ میں بندے میں ول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے ارادے سے, اپنے ول سے میں نے آگے بڑھنا ہے, اور حالات میں 100% نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے. لیکن ان حالات کے مطابق میں خود میں ایسا بدلاؤ لا سکتا ہوں کہ میں ریلیونٹ ہو جاؤں. ٹھیک ہے. میں اس بدلتی دنیا میں اتنا ریلیونٹ ہوں کہ میں پروڈکٹیو ہوں, میں گرو کر سکوں, میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکوں, اور میں کچھ ایسا کروں جس سے میری پروگرس, میرا آگے بڑھنا وہ ممکن ہو سکے. کوئی اسٹیپس بھی بتائیں نا, کوئی اسٹریٹجی بتائیں کہ ڈیورنگ دی پوزیشن, ڈیورنگ دا جاب, کوئی 3 کام چلے بتا دیں. لرننگ نہ چھوڑیں سر. اچھا, ایک لرننگ نہ چھوڑیں, نمبر 1. نمبر 2, پازیٹیو خیر والے زبردست لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کی انرجی آپ سے زیادہ ہے. آپ تو بڑے آرام سے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے میچور بندہ مجھے سن رہا ہے. آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے بعد آپ ڈل ہو جاتے ہیں, انرجی لو ہے اس کا مطلب. آپ کسی سے بیٹھتے ہیں, آپ کا ول, آپ کو دل کرتا ہے کچھ کرنے کو. آپ ٹھیک ہے. آپ جانتے, میں ہم دونوں کا ایک ویسے ایسا فلسفہ ہے جس کو ہم نام لے کے تو نہیں بتائیں گے, یہ بتا دیں گے. کئی لوگوں کو ہم اوائڈ کرتے ہیں پھر کہ یار یہ مل کے نا یار بندہ ڈل ہو جاتا ہے, نیگیٹو باتیں, گلے شکوے, شکایتیں, رونا دھونا, اب آخرکار انہیں اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. مثبت لوگ, خیر والے لوگ, اپرچونیٹیز, نیا سوچنے والے لوگ, کھلانے محبت کرنے والے لوگ, یہ اچھے لگتے ہیں یار. کھلانے پلانے, شیئرنگ کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک لرننگ ہو گئی, ایک ہو گئی اچھی کمپنی. تیسرا بھی کوئی اسٹیپ بتا دیں. تیسرا جو ہے نا سر, وہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں, میں یہیں پر ہی رکا ہوا کیوں ہوں. او ونڈرفل, یہ تو سب سے خوبصورت آپ نے ٹپ دے دی ایک. اور چوتھی چیز اس سے خود ہی پیدا ہو جائے گی, وہ ذمہ داری ہے کہ میں نے کرنا ہے بھائی, کسی اور نے نہیں کرنا. رسپانس
رسپانسبلٹی رسپانس آف ابلٹی ہے. آپ نے اپنی وہ جو ابلٹی ہے اس کا رسپانس دینا ہے. آپ نکل جاتے ہیں سچویشن سے. بس شاہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی پسندیدہ مووی ایپک لپٹو رہی ہے ویسے کافی عرصہ, یا آپ کوئی نئی آ گئی ہے؟ ڈاکومنٹری میں کوٹ کر دیتا ہوں, لیو ٹو 100 بڑی ریسنٹ میں نے پروموٹ بھی کرنی شروع کی. لیو ٹو 100 LIVE لیو TO2 100. اچھا اچھا, لیو ٹو 100 یہ بلو زونز پہ ہے دنیا میں جو 100 سال کی عمر جیتے ہیں ان کے اوپر. بڑی زبردست ایک 5 پارٹس ہیں اس کے, ضرور دیکھیے, نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی. فیوریٹ بک کچھ تازہ پڑھی ہے علی صاحب, میں وہ کوٹ کر دیتا ہوں. مارش میلو افیکٹ میں نے دوبارہ پڑھا ہے, سنا تھا, کتاب مجھے مل گئی آسٹریلیا میلبرن ایئرپورٹ سے, تو میں نے وہاں سے خرید کے پھر پڑھی. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کا جو ٹورسٹ اسپاٹ ہے بیسٹ, ایک پاکستان کا بتا دیں اور ایک پاکستان سے باہر کا بتا دیں. پاکستان میں تو چکوال اور یہ جو پوری پٹی ہے سونس کیسر کی مجھے اچھی لگتی ہے, اور اس میں کلر کا ہار میرا بڑا فیوریٹ ہے. لوگوں نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا, وہ بتاتے خود ایک ایسا, آپ بھی میرے ساتھ گئے ہیں جی, اور میڈیٹیشن بھی کروائی وہاں بیٹھ کے, وہ ایک ایسی جگہ جہاں پر بذات خود بڑا کچھ ہے جی. ٹھیک ہے. اور باہر میں مجھے ٹرکی اچھا لگتا ہے. ٹرکی اچھا لگتا ہے جی. باہر مجھے اسپین اچھا لگا ہے, آسٹریلیا پورا ہی بڑا اچھا لگا ہے. اگر ملک دیکھوں میں اسکاٹ لینڈ میں گاہے بگاہے جو آتے رہتا ہوں, مجھے سردی ہے لیکن اچھا لگتا ہے. اچھا, اب صرف آخری سوال یہ ہے کہ آپ کوئی ایسے کنٹریز بتا دیں جو کہ آپ کے فیوچر کی ہوں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں. میں جانا چاہتا ہوں جی جاپان جانا چاہتا ہوں. جاپان, اوکے. میں ساؤتھ افریقہ جانا چاہتا ہوں. ساؤتھ افریقہ. میں نارویجین پٹی جو ہے نارویجین ساری یہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میرے رہتے ہیں جی, میں نے دیکھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور بڑا مزہ آیا گفتگو کر کے, اور مجھے شکر ہے اللہ کا یہ ہماری ایک پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو گئی, جبکہ بڑے عرصے سے ریکارڈ ہونے پہ ڈیلیز ہو رہے تھے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں یہ ساری گفتگو آپ نے انجوائے کی ہوگی, اس سے سیکھی ہے, اور شاہ صاحب کا ایک ایک جملہ جو ہے اس کو دوبارہ آپ 2 دفعہ ضرور سنا کریں تو آپ کو ٹھیک طرح سے ضرور سمجھ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.